ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب خدا عرش پر جانے والے، حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے. خدا کو ان آنکھوں سے دیکھ کر آنے والے، وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے. وہ اقصام معراج کی شب پہنچ کر امامت نبیوں کی فرمانے والے. انہی کی ہے عالم میں نافذ حکومت، یہی ہیں درختوں کو بلوانے والے. اشارے سے ان کے قمر کے ہوئے دو، یہ ہیں دم میں سورج کو لوٹانے والے. انہی کا لقب ہے شفیع غلاماں، یہ ہیں اہل عصیاں کے بخشانے والے. رہا ان کے ماتھے شفاعت کا صحرا، یہی ہیں گناہوں کے بخشانے والے. یہی تو ہیں ہر قسم کی نعمتوں کے زمانے میں تقسیم فرمانے والے. کیوں کر غنی دل ہوں ان کے جو ہیں حضور نبی ہاتھ پھیلانے والے. جو چاہو وہ مانگو، جو مانگو وہ پاؤ، نہیں ہیں یہ انکار فرمانے والے. تمنا کجا سلطنت چھوڑتے ہیں تیرے در پہ جھولی کو پھیلانے والے. نہ کیوں کر چمکیں کونین میں بدر ہو کر تیرے نام اقدس پہ مٹ جانے والے. پہنچتے ہیں مقصود کو اپنے جلدی، قدم راہ مولا میں دوڑانے والے. اجل سر پہ ہے تیز چل سوئے طیبہ، مدینے کے رستے میں سستانے والے. کریں آ کے نظارے سبز گنبد، جو اونچا فلک کو ہیں بتلانے والے. ہمارے ہی ہیں منتظر حور و غلماں، ہیں پہلے ہمیں خلد میں جانے والے. ہمیں ناز ہے دشت طیبہ پہ زاہد، جو ہیں آپ جنت پہ اترانے والے. میں مجرم سہی پر نبی کے کرم سے، نہ روکیں گے مجھے کہیں تھانے والے. ہے سایہ فگن سر پہ پرچم نبی کا، نہیں مہر بحشر سے گھبرانے والے. جگا دے خدارا میرا بخت خفتہ، غلاموں کی قسمت کو چمکانے والے. پھر علامہ جمیل قادری ارشاد فرماتے ہیں، ادب دل سے لازم ہے اے اہل محفل، حبیب خدا ہیں یہاں آنے والے. ادب دل سے لازم ہے اے اہل محفل، حبیب خدا ہیں یہاں آنے والے. جو کہتے ہیں ان کو نہ تھا علم بالکل، جو کہتے ہیں ان کو نہ تھا علم بالکل، وہ بے شبہ دوزخ میں ہیں جانے والے. بنے گا تو بے شک جہنم کا کندہ، ارے نائب حق سے پھر جانے والے. دعا ہے کہ احباب میں ہو یہ چرچا، جمیل اب مدینے کو ہیں جانے والے. وہیں پر رہوں اور وہیں جان نکلے، مدینے کے ہوں لوگ دفنانے والے. یہ چند اشعار حضرت جمیل قادری علیہ الرحمہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہے، جس میں معراج شریف کا ذکر بھی ہے
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات کا ذکر بھی ہے۔ میرے عزیزو، آج جو آنے والی رات ہے رجب المرجب شریف کی 27ویں رات ہے، اور یہ وہی مبارک رات ہے کہ جس رات جنت کو سجایا گیا۔ آج ہی کی رات عرش پر دھومیں مچی، آج ہی کی رات زمین پر جو ہے انوار برسے، اور آج ہی کی رات میں حور و غلمان اور فرشتے میرے آقا علیہ السلام کی استقبال کے لیے صف باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ اور آج ہی کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عرش و کرسی کی سیر کرائی، جنت دکھائی، اور سدرہ سے بھی آگے لامکاں میں، اور پھر اس سے بھی آگے قرب خاص میں بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو آنے والی رات بڑی عظیم رات ہے، اسی لیے کہا گیا ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا آتے ہیں۔ تو آج کی رات جو آنے والی ہے یہ بڑی عظیم رات ہے۔ کم و بیش آج سے یعنی 1447 سال پہلے 1447 سال پہلے کی بات ہے کہ رجب المرجب شریف کی 27ویں رات اور پھر رات کا آخری حصہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے کہ اچانک حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک سواری لے کر کے، جو جنتی سواری ہے جس کا نام براق ہے، وہ لے کر کے تشریف لائے، فرشتوں کی بارات کے ساتھ اللہ کا پیغام سنایا، اور اپنے کافوری لب جو ہے حضور کے مبارک تلووں سے مل کر جانے جانا کو جگایا، اللہ کا پیغام دیا۔ پھر سینہ مبارک سے پاک صاف دل نکال کر کے آب زمزم سے دھویا، پھر اس مبارک سینے کو حکمت و نور سے بھرا، پھر آب کوثر سے غسل کرایا، سرکار دو جہاں کو دولہا بنایا، جنتی لباس پہنایا، اور اس کے بعد میں اس جنتی سواری کو حاضر کیا گیا۔ اور یہ براق انتہائی تیز رفتار تھا، اس کی تیز رفتاری عقل سے باہر ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا براق نبی یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور نہاں ہو گیا۔ اس کی رفتاری کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس قدر تیز رفتار وہ سواری۔ حضرت جبریل امین اس کی لگام پکڑنے والے ہیں، وہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ آخر جو ہے کسی اور کو بھی یہ ذمہ داری دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، نوری مخلوق کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، ان کو یہ ذمہ داری لگائی کہ تم میرے محبوب کی سواری کی لگام پکڑو گے، تاکہ دنیا دیکھ لے یہ امام الانبیاء صرف انسانوں کے سردار نہیں، فرشتوں کے بھی سردار بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کی لگام پکڑی، اسرافیل علیہ السلام پیچھے ہوئے، فرشتوں نے چاروں طرف سے براق کو گھیر لیا۔ اس شان سے معراج کے دولہا میرے آقا علیہ السلام مکہ شریف سے روانہ ہوئے۔ آن کی آن میں لمحے بھر کے اندر بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء رسول اور فرشتے پہلے ہی سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، نماز کی تیاری تھی، بس امام کا انتظار تھا۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی وہاں پر پہنچے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امامت کرنے کے لیے آگے بڑھا دیا گیا، جس کو کچھ اس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بیان فرمایا، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، یعنی حضور سب سے اول ہیں۔ اگر دیکھنا ہے تو مسجد اقصی میں نبیوں کے آگے دیکھ لیا جائے، اور حضور سب سے آخر ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو سب سے آخر میں تشریف لائے اور نبیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک نبی آتا تو دوسرے نبی کا انتظار ہوتا تھا کہ اب لوگ بہکنے لگ گئے ہیں، کوئی نبی آئے گا ہدایت کا راستہ دکھائے گا، یعنی ایک نبی کے آنے کے بعد دوسرے نبی کا انتظار ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ اللہ کے آخری نبی تشریف لے کر کے آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور فرمایا اب ہر کسی کی ضرورت اگر پوری ہوگی تو میرے محبوب کے ذریعے سے پوری ہوگی، ان کے بعد کوئی نہیں آنے والا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھنا ہو کہ حضور آخر بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں، حضور ابتدا بھی ہیں، انتہا بھی ہیں، تو فرماتے ہیں سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے تم، سفر کا منتہا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، یعنی تم تک سارے کے سارے پہنچتے ہیں، اور تمہارا حال کیا ہے، تم بارگاہ خدا تک رسا ہو۔
یعنی تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہو اور سب تم تک پہنچتے ہیں. آپ دیکھ لیں معراج کی رات سارے انبیاء حضور کے لیے مسجد اقصی میں انتظار کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب حضور وہاں سے نکلے ہیں پہلے آسمان پر انبیاء استقبال کر رہے ہیں, دوسرے پہ استقبال کر رہے ہیں, تیسرے پہ استقبال کر رہے ہیں, ہر نبی ہر آسمان پہ استقبال کر رہا ہے. پھر جب میرے آقا سدرہ پر پہنچے ہیں تو سارے انبیاء کرام پیچھے رہ گئے, بلکہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے, اور سدرہ سے آگے حضور علیہ السلام تنہا تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب کی ہے تم تک رسائی, یعنی سب اگر پہنچتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ تک پہنچتے ہیں, اور تمہارا حال کیا ہے, بارگاہ تک تم رسا ہو, یعنی تم اللہ تک پہنچتے ہو اور سارے انبیاء فرشتے آپ تک کے پہنچتے ہیں. یہ آپ کی شان ہے اور آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا. پھر میرے امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیا نماز ہے مسجد اقصی میں ادا کی جا رہی ہے, فرشتے اذان دینے والے ہیں اور انبیاء نماز پڑھنے والے ہیں, تکبیر کہنے والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اندازہ لگائیں مقتدی کون ہیں, انبیاء کرام ہیں, اذان دینے والے فرشتے ہیں, تکبیر کہنے والے حضرت جبریل امین ہے, اور امامت کرنے والی ذات امام الانبیاء کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہو معنی اول آخر, یعنی نماز اقصی میں راز یہی تھا. آخر مسجد اقصی میں نماز کیوں پڑھوائی گئی, نماز کی کیا ضرورت تھی یہاں پر؟ فرمایا ایک راز تھا. راز, وہ راز کیا تھا کہ کوئی محبوب کو آخر میں آتا ہوا دیکھ کر کے یہ نہ سمجھے کہ جو پہلے آئے وہ رتبہ زیادہ رکھتے ہوں گے, اس نبی سے زیادہ مقام ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ راز تھا, ایک راز کہ یہی نبی سب کا امام ہے اور سب کا پیشوا ہے. تو اعلیٰ فرماتے نماز اقصی میں تھا یہی سر, یہی راز تھا. کیا راز تھا؟ آیا ہو معنی اول آخر, آیا یعنی ظاہر ہو جائے, اول آخر کا معنی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو معنی اول آخر کی دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. جتنے بادشاہ بن چکے تھے اور جتنے انبیاء بادشاہی کر گئے تھے اپنے اپنے وقت میں, موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ, حضرت عیسیٰ اپنے زمانے کے بادشاہ, حضرت نوح اپنے زمانے کے بادشاہ, سب کے سب اپنے اپنے زمانے میں بادشاہی کر کے جا چکے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کر کے سب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, گویا ان نبیوں نے ہاتھ پیچھے باندھ کر کے بتا دیا ہم اپنے اپنے زمانے کے سردار اور حاکم تھے, لیکن ہمارا امام ہر زمانے کا حاکم و سردار ہے. نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو معنی اول آخر کی دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. قربان جائیں امام احمد رضا بھی ترجمانی کرنے پر آئیں تو کیا خوب ترجمانی فرماتے ہیں. مسجد اقصی میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی نماز ادا فرمائی. نماز سے فارغ ہو کر کے اب آسمان کے سفر کی تیاری ہو رہی ہے. یہ زمین کا سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس سفر کا انکار کرنے والا کافر ہے, اس لیے کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے. اب آسمان کے سفر کی تیاری ہو رہی ہے مسجد اقصی سے. وہی براق ہے, وہی بارات ہے, وہی دولہا ہے, وہی باراتی ہے. اب مسجد اقصی سے جب نماز سے فارغ ہو گئے, آن کی آن میں پہلا آسمان آیا. حضرت آدم مسجد اقصی میں تھے نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے, اور استقبال کرنے کے لیے پہلے آسمان پر پہنچ گئے. جیسے ہی حضور پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم نے استقبال کیا, پھر ایک ایک کر کے آسمان آتے گئے گزرتے گئے. دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے استقبال کیا. تیسرے پر حضرت یوسف نے استقبال کیا. چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. اور ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. زیارت سے مشرف ہوئے, آسمانوں سے گزرنا تھا. انبیاء کرام یہاں استقبال کر رہے ہیں. گویا آخر انبیاء کرام کو وہاں کیوں پہنچایا گیا؟ ابھی سارے کے سارے انبیاء مسجد اقصی میں تھے اور پھر اتنی جلدی وہ وہاں استقبال کے لیے پہنچے. اللہ تبارک و تعالی کا گویا کرم ہو رہا ہے محبوب پر. اے محبوب, تمہارے پیچھے نماز ادا کرنے والے بھی انبیاء ہیں آج کی رات میں, اور تمہارا استقبال کرنے والے بھی انبیاء کرام ہیں. یعنی تمہارا استقبال کرنے والے بھی معمولی نہیں ہیں اور تمہارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی معمولی نہیں ہیں. دنیا دیکھ لے میرے محبوب کی شان کیا ہے. ان کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی انبیاء کی جماعت ہے, اور میرے محبوب کا جو استقبال کرتے ہیں وہ بھی انبیاء کی جماعت ہے.
اور نبیوں کی جماعت سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی جماعت بہتر نہیں ہو سکتی ہے. سب سے افضل جماعت انبیاء کی جماعت ہے. اس لیے نبیوں کا اہتمام کیا تاکہ سب سے افضل جماعت استقبال بھی کرے تو سب سے افضل شخص کا استقبال کرے, اور سب سے افضل امام کے پیچھے سب سے افضل مقتدی نماز ادا کریں گے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر استقبال ہو رہا ہے. آسمانوں سے گزرنا تھا, سدرۃ المنتہا آیا. اب جب سدرہ آیا تو حال کیا تھا؟ بفور سما یہ بندھا, یہ سدرہ اٹھا, وہ عرش جھکا, صفوف سما نے سجدہ کیا, ہوئی جو اذاں تمہارے لیے. وہاں پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے ہیں تو فرشتے حضرت جبریل امین اور دیگر تمام فرشتے جو ہے آگے جانے سے معذرت کرتے ہیں. یہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی بارگاہ میں معذرت کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, جبریل ہم رکابی کا یہ طریقہ تو نہیں, یعنی ہم راہی کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہو تو ساتھ ساتھ چلنے والے کا یہ طریقہ یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ میں رہے. ابھی تک تو تم ساتھ میں رہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, پھر وہاں سے آسمانوں تک, پھر سدرہ تک تم ساتھ میں رہے, اور اب ساتھ چھوڑ دیا. تو عرض کرتے ہیں اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. فرماتے یا رسول اللہ یہ میری آخری حد ہے, یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ آگے جانے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک جاتے ہیں. گویا جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے, جو بڑھے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر, اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. اور کسی نے اس کو یوں بیان کیا ہے, نور نے تلووں کو سہلا کر جگایا خواب سے, یوں ہوئی سرکار کی معراج جسمانی شروع. پہلے تو وہ ہم رکاب سرور کونین تھا, ہو گئی جبریل کی سدرہ سے حیرانی شروع. یعنی جب وہ سدرہ پر پہنچے, ابھی تک تو ساتھ میں تھے, لیکن سدرہ پر پہنچ کر کے وہ بھی حیران ہیں. اب کیا کریں, یہاں رکنا ہی ہوگا, آگے جا نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ اگر جائیں گے تو میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. اور جانے کی تمنا بھی ہے کہ حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے گا, اور جا بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہماری حد یہی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی اس کو اپنے اشعار کے اندر بیان فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. یعنی وہ بھی پریشان ہیں کہ اب میں آگے تو جا نہیں سکتا, اس لیے کہ ہماری حد یہی ہے. کس قدر بدتمیز ہیں یہ وہابی دیوبندی جو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے. معاذ اللہ, فرشتوں کے سردار جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں, کیونکہ آپ آگے جا سکتے ہیں, میں آگے جا نہیں سکتا. اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. وہ جبریل امین تو یہ کہیں یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں, کیونکہ آپ آگے جانے کی طاقت رکھتے ہیں, میرے اندر آگے جانے کی طاقت نہیں ہے. لیکن یہ بدبخت کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں. الحمدللہ ایسے گندے عقیدے رکھنے والوں سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے, اور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں مجدد اعظم امام احمد رضا عطا فرمایا ہے, جو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما رہے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے آگے گزرے, رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. ہاں اتنا پتا ہے کہ وہاں بھی حضور نے اپنی گنہگار امت کا ذکر کیا, اور امت کو دن رات معراج کی نعمت پانے, اللہ کے حضور بار بار حاضری دینے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. یعنی وہاں بھی حضور نے اپنی امت کو نہ بھولا. یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے 700 مرتبہ اللہ نے فرمایا محبوب جو مانگنا ہے مانگو. 700 مرتبہ اللہ فرماتا ہے محبوب جو مانگنا ہے مانگو, جو مانگنا ہے مانگو. محدثین فرماتے ہیں اللہ نے 700 مرتبہ فرمایا محبوب جو مانگنا ہے مانگو. ہر مرتبہ حضور نے یہی فرمایا مولا میری امت کی مغفرت فرما دے, مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. میرے آقا رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں, اللہ فرماتا ہے جو مانگنا ہے مانگو. حضور چاہتے تو رب سے بہت کچھ مانگ سکتے تھے, اور کیا مانگے, اللہ تعالیٰ تو بن مانگے ان پر اپنے کرم کی بارش فرما رہا ہے. اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ان کے جیسا کائنات میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے. لیکن آج جب 700 مرتبہ رب نے فرمایا محبوب جو مانگنا ہے مانگو, 1-2 مرتبہ نہیں, جبکہ اس محبوب کی شان یہ ہے اگر 1 مرتبہ کہہ دے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا. لیکن آج کی عظیم
قدیم رات میں حضور نے 700 مرتبہ رب نے جب فرمایا کہ مانگو کیا مانگنا ہے، حضور نے 1-2 مرتبہ نہیں کہا، 700 مرتبہ فرمایا مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ایسا کریم ہمیں نہیں ملنے والا ہے۔ جو کرم ہمارے نبی کا ہم پر ہے، جو احسان ہمارے آقا کا ہم پر ہے، جتنی محبتیں ہمارے آقا ہم سے فرماتے ہیں اتنی محبت تو ماں بھی نہیں کر سکتی ہے، باپ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن باپ بھی بھول جائے گا، مائیں بھی بھول جائیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن آج کی رات اس رب کی بارگاہ میں پہنچ کر کے 1-2 مرتبہ نہیں 700 مرتبہ مغفرت کی دعا کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو ہم غریبوں کی آقا جانے جانا کی ذات ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ کے اندر 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر وہ 50 سے 5 ہو کر کے رہ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اچھا قربان جائیں، اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا ہے، یعنی ایک محبوب میرا ہوگا جو مجھے دیکھ سکتا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اچھا یاد رکھ لے، ادھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے، اور جب یہاں حضور اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو گئے تو بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے ادنو منی یا محمد، اے محمد مجھ سے اور قریب ہو جا، ادنو منی یا خیر البریہ، اے میرے محبوب اور قریب ہو جا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں اللہ فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور یہاں اللہ فرماتا ہے اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ یہ شان کسی اور کی نہیں ہے، امام الانبیاء سرور کائنات کی شان ہے یہ۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اور قریب ہو جا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات معراج کیوں کرایا گیا، اس پر علماء نے حکمتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ نے کہا تھا مولا دیکھنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے فرمایا موسیٰ آج میرا محبوب مجھے دیکھ کر جانے والا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا ہے، اسے دیکھ لے جو مجھے دیکھ کر کے جانے والا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اللہ کو دیکھ کر کے آ رہے تھے اور ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام حضور کا دیدار فرما رہے ہیں، تو اعلیٰ فرماتے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ 50 نمازیں لے کر کے آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اللہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی ہے، زیادہ ہو جائے گا، بار بار جاتے رہے، بار بار آتے رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے رہے، کم کراتے رہے، آخر میں کتنی نمازیں بچی؟ 5 نمازیں بچی۔ اب قرآن کہتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں یہاں 50 سے 5 ہو رہی ہیں تو کیا معاذ اللہ کی باتیں بدل گئی ہیں؟ ہرگز نہیں بدلی ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے 50 سے 5 تو کر دیا ہے، لیکن میرے یہ بندے تیرے غلام 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے اور میں انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ یعنی میری باتیں نہیں بدلی ہیں، میں نے 50 وقت کی نمازیں دی تھی، میں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کروں گا اگر یہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کی بات نہیں بدلی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے حضور کی امت پر یہ کرم ہوا کہ 50 سے 5 وقت کی نمازیں ہوئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد تو ہے، بار بار حضور علیہ السلام لے کر کے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ان کی مدد سے یہ نمازیں 50 سے 5 ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 2500 برس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو انتقال کر کے 2500 سال ہو گئے تھے، 2500 سال کے بعد معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام امت مصطفیٰ کی مدد فرما رہے ہیں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام 2500 سال کے بعد حضور کی امت کی مدد فرمائیں تو کیا آج 1400 سال کے بعد حضور اپنی امت کی مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام 2500 سال کے بعد رسول پاک کی امت کی مدد فرما رہے ہیں، اور یہ وہابی کہتے حضور ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا یہی کہتا ہو غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ لہٰذا ان بدتمیزوں سے اور ملعونوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ،
یا رسول اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 50 وقت کی نمازیں جو ہیں 5 ہو جاتی ہیں. اس کے بعد میں میرے آقا حضور تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج سے تشریف لے کر کے آئے. اچھا اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام جب سفر میں گئے تو جنت کی بھی سیر فرمائی, دوزخ کی بھی سیر فرمائی, جنتی محلات اور باغات کا مشاہدہ فرمایا, دوزخ کے عذابات کو بھی ملاحظہ فرمایا, مسجد اقصی میں نمازیں پڑھا رہے ہیں, پہلے آسمان پہ استقبال ہو رہا ہے, فرشتوں کی محفل بھی قائم ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ کے ذہن میں بات آئے گی لگتا ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہوگا. حضرت محدثین فرماتے ہیں سارا کچھ ہو گیا اور دنیا میں ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے جب حضور تشریف لے کر کے آئے. بستر مبارک جوں کا توں گرم تھا, دروازے کی کنڈی مبارک ہل رہی تھی اور پیارے آقا علیہ السلام کا جو وضو کیا ہوا پانی تھا وہ بہ رہا تھا. یعنی بستر بھی گرم ہے, کنڈی بھی ہل رہی ہے, پانی بھی بہ رہا ہے اور حضور مسجد اقصی بھی چلے گئے, آسمانوں میں بھی چلے گئے, جنت کا بھی دیدار کیا, دوزخ کے عذابات کو بھی ملاحظہ کیا, رب کی بارگاہ میں بھی پہنچے. اللہ نے 700 مرتبہ کہا بھی مانگو جو مانگنا ہے. حضرت موسیٰ نے 50 سے 5 کروایا, بار بار جاتے رہے آتے رہے, یہ سارا کچھ لمحے بھر میں ہو گیا. تو علامہ جمیل قادری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اور حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ کے شہزادے نے فرمایا ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ, ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ. حیران ہوئے برق اور نظر ایک آن ہے اور برسوں کا سفر. راکب نے کہا اللہ غنی, مرکب نے کہا سبحان اللہ. طالب کا پتہ مطلوب کو ہے, مطلوب ہے طالب سے واقف, پردے میں بلا کر مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ. ہے عبد کہاں معبود کہاں, معراج کی شب ہے راز نہاں, وہ نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ. جب سجدے کی آخری حدوں تک جا پہنچا خالق نے کہا ماشاء اللہ, حضرت نے کہا سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ السلام لمحے بھر میں گئے اور میرے آقا علیہ السلام لمحے بھر میں تشریف لے کر کے آ گئے. میرے آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لے کر کے آئے, یہاں پر ایک آخری بات میں پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی رات میں تو آج ہماری محفل ہوگی. جب حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لے کر کے آئے, روایتوں میں آتا ہے کہ سفر معراج سے واپسی کے بعد دوسرے دن میرے آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک کنیز کو دیکھا جو کندھے پر آٹے کا تھیلا اٹھائے ہوئے روتی ہوئی جا رہی تھی. میرے آقا علیہ السلام سے دیکھا نہ گیا کیونکہ حضور تو کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتے, پریشان حال ہے, حضور سے دیکھا نہ گیا. اس کے قریب تشریف لائے, رونے کی وجہ پوچھی. اس نے کہا میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں, باندھی ہوں, میرے مالک نے مجھے چکی پر آٹا پسوانے بھیجا, میں بیمار ہوں, چلنا دشوار ہے, اس لیے مجھ سے دیر ہو گئی, اب ڈرتی ہوں کہ میرا مالک دیر ہونے کی بنیاد پر مجھے تکلیف دے گا. میرے آقا علیہ السلام سے اس بیچاری کا غم دیکھا نہ گیا, فوراً ہی حضور نے اس سے آٹے کا تھیلا لیا اور اپنے مبارک کندھے پر رکھ لیا. کیسے رحیم آقا ہے, فوراً ابھی معراج سے واپس آئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے مبارک کندھے پر آٹے کا تھیلا رکھا اور فرمایا میرے ساتھ آؤ, دیر ہو گئی ہے, میں تمہاری سفارش کرواؤں گا. تمہیں کچھ نہ بولے, سامان بھی پہنچاتے ہیں, بچاتے بھی ہیں. یہ ہیں میرے آقا علیہ السلام, مدد بھی فرماتے ہیں, بچاتے بھی ہیں. تو کہا سامان بھی اٹھاؤں گا, تمہیں بچاؤں گا بھی. سرکار مدینہ علیہ السلام اس غیر مسلم کے گھر پہنچے, دروازے پر دستک دی, غیر مسلم باہر آیا. میرے آقا علیہ السلام کو جب اپنے دروازے پر دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا, حیرت سے بولا اے محمد, آپ کو کبھی اس محلے میں نہیں دیکھا, آج آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ تو رسول پاک نے کنیز کی سفارش فرمائی کہ اس کو بخش دو, اس کو جانے دو. مگر وہ غیر مسلم کسی اور ہی سوچ میں گم تھا, یکایک بولا اے محمد, کیا رات آج آپ کو معراج ہوئی ہے؟ کیا آج رات آپ کو معراج ہوئی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل ہوئی ہے. اتنا سن کر کے وہ غیر مسلم بغیر کچھ بولے اندر گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو توریت شریف یا انجیل مقدس اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے جلدی سے آسمانی کتاب کا ایک مقام کھولا, صفحہ کھولا اور کہا یہ دیکھیے, یہاں نبی آخر الزماں کی نشانی یہ لکھی ہے کہ جس رات اس آخری نبی کو معراج ہوگی اسی رات کی صبح کو ایک کنیز کا آٹے کا تھیلا اپنے کندھے پر اٹھا کر کے ایک غیر مسلم کی مدد کرے گا. وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر اپنے کندھے پر
ایک غیر مسلم کے پاس آئیں گے، یہ کہہ کر کے اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے میرے آقا آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، ابھی معراج کی رات تو فرشتوں میں انبیاء میں آپ کے تذکرے ہو ہی رہے تھے، ہم تو سمجھے کہ آپ کے ماننے والوں میں ہی تذکرے ہو رہے ہیں، یہاں حال تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی جان رہا ہے کہ آج کی رات آپ کو معراج ہوئی ہے۔ پھر فرماتے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آج بتائیں کتنے افسوس کی بات ہے نا، ایک غیر مسلم ہو کر کے وہ جان گیا کہ آج کی رات حضور کو معراج ہوئی ہے، اور آج یہ اٹنگے پیجامے والے کلمہ پڑھ کر کے کہتے ہیں تم معراج مناتے ہو، یہ کیا ہے؟ یاد رکھ لو یہ تمہارے یہاں بدعت ہے، کفر ہے، شرک ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہمارے یہاں یہ معراج ہے، اس لیے کہ اس رات حضور اللہ کی بارگاہ تک کے پہنچے اور ہم معراج کا ذکر کر کے قدم مصطفیٰ تک کے پہنچتے ہیں، تو ہماری معراج ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ان وہابیوں کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا ہے، یہ زندگی چند دنوں کی ہے، لہٰذا ان کی باتوں میں نہ آتے ہوئے ان سے آپ گفتگو مت کیجئے، یہ آپ کو بہکاتے ہیں، ان کو پکڑ کر کے میرے پاس لے کر کے آئیے، اکیلے نہیں پکڑ سکتے ہو، 3-4 اٹھا کر کے لے کر کے آؤ، میرے پاس لے کر کے آؤ، آپ خود جواب مت دو، آپ صرف معراج مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیے، بارگاہ مولا سے اور بارگاہ رسول سے آپ کو انعام و اکرام ملتے رہیں گے۔ آج کی آنے والی رات یہ معراج کی رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد ہماری مسجد میں محفل ہوگی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر ہوگا۔ اور آج ہم نے سوچا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، یعنی حضور کے معراج کا جو ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے قصیدے کے اندر، اس قصیدے کو پڑھ کر کے معراج مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہے نا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ ضرور تشریف لے کر کے آئیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ گھروں میں بھی محفل قائم کریں، فاتحہ کا اہتمام کر لیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا، درود شریف پڑھ کر کے آپ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کی خوشی منائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، تو ہمیں تو خوش کرنا ہے نا انہیں، تو پھر حضور کے معراج کی آج رات ہے، خوب خوشیاں مناؤ، لیکن جائز طریقے سے، غیر شرعی کام کوئی بھی نہیں کرنا، پٹاخے اس کے علاوہ دیگر جو بھی خرافات ہیں اسلام کے خلاف وہ ہرگز نہ کریں۔ آپ کو کوئی ذکر نہیں آتا ہے، آپ درود شریف بیٹھ کر کے پڑھ لیں اور دنیا کو بتا دیں ہمارے آقا معراج میں گئے تھے، اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرما رہے ہیں، بس یہ بھی خوشی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا آپ ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور شہ معراج کی برکتیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔